دل نہ کسی کا کبھی دکھا، دل نہ کسی کا کبھی دکھا، دکھ نہ کسی کو بھی پہنچا، مل جائے گا دل کو سکون اللہ اللہ کرتا جا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ وقال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الرحم شجره من الرحمن، قال الله سبحانه تبارك وتعالى من وصلني وصلته ومن قطعني قطعته۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قلوا ارحمكم ولو بالسلام، او كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر داؤد علیہ السلام کو فرمایا، اے میرے نبی داؤد، مجھے میرے گنہگار بندوں سے اتنی محبت ہے کہ اگر میرے گنہگار بندوں کو پتہ چلے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ہمارے محبت کے ان کے بدن کے جوڑ الگ ہو جائے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو دنیا میں اللہ کے حق کو بھی ادا کرتے ہیں، مخلوق کے حق کو بھی ادا کرتے ہیں، میرا اللہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، الخلق عیال اللہ، ساری کی ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ ہر ایک انسان کو اپنے خاندان سے، اپنے کنبے سے، اپنے رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے۔ اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، بندوں سے بڑی محبت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی انسان کو پیدا کرتا ہے اور پیدا ہوتے ہی بچے کے رشتے شروع ہو جاتے ہیں، بچے کے ابو ہیں، بچے کی امی ہیں، تو امی کے رشتہ دار بھی بچے کے رشتہ دار ہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنے حق کم رکھے ہیں، بندوں کے حقوق زیادہ رکھے ہیں، اور دنیا اللہ نے حقوق کی جگہ بنائی ہے، دنیا دار الحقوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آخرت کو دار الجزا بنایا ہے کہ اللہ کا حق بھی ادا کرو، رسول کا حق بھی ادا کرو، اور رشتہ داروں کا حق بھی ادا کرو۔ کہ اللہ کے حق تو بہت تھوڑے ہیں، اللہ کا حق تو بہت تھوڑا ہے، بہت اللہ نے کم ذمہ داری اپنے بندوں پر اپنے حق کی دی ہے، لیکن رشتہ داروں کے حقوق بہت زیادہ ہے، امت کے حقوق، بندوں کے حقوق۔ ان حقوق کے ادا کرنے پر اللہ کی طرف سے بڑے بڑے وعدے ہیں، اور حقوق کے ادا نہ کرنے پر اللہ کی طرف سے بڑی بڑی وعیدیں ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ صلہ رحمی اور رشتہ داری کے حق کو ادا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ میرے اللہ نے کہا یہ رحیم الرحیم، جس کا معنی رشتہ داری وہ لفظ رحمان سے نکلا ہے، تو اللہ نے رشتہ داری کو یوں کہا من وصلکی وصلتو، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، ومن قطعکی قطعتہ، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ اگر رشتہ داری کے حق کو اگر ہم ادا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑے گا،
اور اگر قطع رحمی کرتے ہیں تو اللہ ہمیں توڑے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتوں پر اور اللہ کے نبی کی باتوں پر یقین کرنا یہ ایمان ہے کہ بھئی اللہ نے جو باتیں کہی اس پر یقین کرنا، اللہ کے نبی نے جو باتیں کہی اس پر یقین کرنا، یہ ہمارا ایمان ہے. میرے نبی کے بیٹے ابراہیم، آپ کا ایک ہی بیٹا تھا ابراہیم، جو ماریا بکریا آپ کی باندھی تھی اس سے پیدا ہوئے تھے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 1.5 سال کی عمر میں اللہ کے پیارے ہو گئے، انتقال ہو گئے. تو ماریا بکریا ابراہیم کو 1.5 سال تک دودھ پلاتی رہی. ابراہیم کا انتقال ہو چکا اور اس کے انتقال پر اللہ کے نبی روئے تھے. کسی بھی انتقال پر رونا سنت ہے، لیکن رونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چیخیں مارنا، واویلا کرنا، بلکہ آنسو کا نکلنا، اس سے آدمی کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. بعض بار آنسو نہیں نکلتا تو آدمی کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے، آدمی غم کو پیتا ہے. اور آپ نے فرمایا یا ابراہیم ان بفراقک لمحزونون، ابراہیم تیری جدائی پر ہمارا دل غمگین ہو رہا ہے. تو دودھ پلانے والی عورت بزرگ کی خدمت میں، یا رسول اللہ میری چھاتی میں دودھ جوش مار رہا ہے. ابراہیم کا انتقال ہو چکا. جب بچہ انتقال ہوتا ہے یا بچہ دودھ پینا چھوڑتا ہے تو عورت کے سینے میں دودھ ہوتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو میرے نبی نے کہا ماریا بکریا کو کہ میرے ابراہیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک دایا رکھی ہے جو روزانہ ابراہیم کو دودھ پلاتی ہے. اگر آپ چاہو تو آنکھ اٹھا کر دیکھو، ابھی آپ اس کو دیکھو گے. تو ماریا بکریا نے نظر نہیں اٹھائی. یوں کہ اللہ کے نبی مجھے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کے فرمان پر جتنا مجھے یقین ہے اتنا مجھے اپنی آنکھوں پر بھی یقین نہیں ہے. یہ ہے صحابہ کا ایمان تھا کہ اللہ اور اللہ کے نبی کی باتوں پر یقین، کہ صلہ رحمی کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے. بری موت کا خاتمہ نہیں ہوتا بلکہ اچھی موت نصیب ہوتی ہے. یہ اللہ کے نبی کی طرف سے بات ہے تو ایسا ہی ہوگا. میرے نبی نے فرمایا جس عمل کا بدلہ دنیا میں بہت جلدی ملتا ہے وہ رشتہ داروں کا حقوق کو ادا کرنے کا بدلہ صلہ رحمی جلدی ملتا ہے. یہاں تک اگر وہ انسان گنہگار بھی ہوتا ہے لیکن صلہ رحمی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دیتا ہے اور اللہ اس کی عمر میں برکت دیتا ہے، عمر کو بڑھاتا ہے. لیکن اس کی عمر میں اللہ اتنی برکت دیتا ہے کہ جو لوگ وہ کام مہینوں میں کرتے ہیں وہ کام وہ ہفتوں میں کر لیتا ہے. اور اس کے انتقال کے بعد اس کے کارنامے لوگ موت تک بلکہ مدت تک یاد کرتے ہیں، وہ تو ایسا تھا، وہ تو ایسا تھا. یہ عمر کی برکت کا مطلب ہوتا ہے، رزق میں برکت، عمر میں برکت. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے وہ عمل مجھے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور کر دے. ایسا چھوٹا سا عمل. تو میرے نبی نے اس آنے والے صحابی کو فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، تو ایک اللہ کی عبادت کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر. تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم، تو نماز ادا کر، زکات ادا کر اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کر. یہ اللہ کے نبی نے آنے والے صحابی کو عمل بتایا، رشتہ داری کو حق ادا کرنا. رشتہ داری کی اہمیت کے بارے میں پروفٹ پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے میدان میں یہ زبان اللہ تعالیٰ اس کو بولنے کی طاقت دے گا اور یہ زبان بالکل فصیح انداز سے بات کرے گی، وہ جھوٹ نہیں بولے گی. اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر حق بات کو واضح کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہے گی اللہ یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے خالو ہیں، یہ میری والدہ ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، انہوں نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اللہ تو ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کر. ان لوگوں نے میرے ساتھ قطع تعلق کیا، قطع رحمی کی، میرے حق کو توڑا ہے، اللہ تو ان کو بھول جا اور ان کو جہنم کے حوالے کر دے. رشتہ داری کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں زبان دے گا. صدیق اکبر فرماتے ہیں 3 باتیں بالکل برحق ہے. ایک انسان پر ظلم ہو جائے، ظلم، اور ظلم ہونے کے بعد اگر وہ صبر کرے تو اللہ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے، اللہ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے. ایک انسان پیسے ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے سامنے سوال کرے، جو انسان پیسے ہونے کے باوجود بھی سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس پر تنگی کا دروازہ کھولتا ہے. نمبر 3 جو انسان عطا و صلہ رحمی کرتا ہے،
رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ وسعت دیتا ہے، عمر میں برکت دیتا ہے۔ انس بن مالک فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 3 آدمی کل قیامت کے میدان میں عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ایک وہ آدمی ہے جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کس سے ہوتا ہے؟ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہوتا ہے، 2 مطلب ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو مال دیا ہے تو اپنے مال کے ذریعے رشتہ داروں کا تعاون کرے۔ مال کے ذریعے مال نہیں ہے تو کم سے کم آدمی ان کے وقت اپنی زندگی کا کچھ حصہ رشتہ داروں کے اندر لگاوے، ان کے وقت پر کام آوے، بیمار ہے ان کی عیادت کرے، ان کے پاس جاوے، ہاسپٹل میں رہنے کی ضرورت پڑے تو ان کے ساتھ ہاسپٹل میں رہنے، یوں نہ کہ میں تو بزی ہوں، میں تو مشغول ہوں۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے رشتہ داری کو سب سے جوڑنے کا سب سے بڑا سبب پیسہ ہے۔ پیسوں سے جتنی رشتہ داری جوڑتے اتنی کسی سے نہیں جڑتی۔ تم نے قبر میں 500 ڈال دیے، 1000 ڈال دیے، 2000 ڈال دیے، 5000 ڈال دیے، رشتہ داروں کو بیچ دیے، میں تم نے چچا کو دے دیا، ماں باپ ناراض ہے ماں باپ کو بیچ دیا، بیٹا ناراض ہے بیٹے کو بیچ دیا، بڑا بھائی ناراض ہے بڑے بھائی کو تم نے قبر بنا کر بیچ دیا۔ ذہن پیسے جلدی محبت کو جوڑتے ہیں۔ سب سے زیادہ محبت کو جوڑنے والی چیز پیسے ہے۔ کیا کرتا ہوں؟ رشتہ داروں کی بات میں کرتا ہوں کہ رشتہ داروں کو تم قبر دو، ہدیہ دو۔ میرے نبی کی حدیث ہے تہادوا تحابوا، آپس میں ہدیہ دیا کرو، محبتیں بڑھے گی۔ لیکن کسی کو دینے کے بعد آدمی سامنے والے کا شکریہ نہ مانے، شکریہ کا تقاضا نہ کرے کہ میرا وہ مجھے تھینک یو کہے، مجھے شکریہ کہے۔ آج لوگوں کو عادت پڑ چکی ہے کہ کسی کوئی رشتہ دار مالدار ہے، بیچارہ کوئی غریب بیمار ہو گیا، رشتہ دار اس کا تعاون کر لیا، زکوٰۃ کے مال سے کہ اللہ سے مال کے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ میرا چرچا کرے، میرا تذکرہ کرے، میری تعریف کرے۔ اس کو پتہ ہے کہ میرا وہ مالی تعاون تو نہیں کر سکتا لیکن کم از کم میری تعریف تو کرے۔ لوگ چاہتے ہیں۔ حدیث پاک میں، قرآن کریم کی حدیث پاک میں ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، قرآن کی آیت ہے کہ اپنے صدقات کو اور اپنے مال کو باطل مت کرو، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر۔ احسان جتلانے کی عادت تو عورتوں کی ہوتی ہے۔ عورتیں بعض مرتبہ احسان جتاتے ہیں، تمہارے گھر پر یہ دیا، تمہارے گھر پر یہ دیا۔ بہو نڑد کو کہتی ہے، نڑد بہو کو کہتی ہے، بہن بہن کو کہتی ہے۔ لیکن آج کل تو اور مرد بھی عورتیں جیسے بھائی بھائی کے سامنے احسان جتلاتا ہے کہ میں تیرا یہ کیا، تیرا یہ کیا، تیرا یہ کیا، تیرا یہ کیا۔ ایک مرتبہ احسان جتلا دیا نا، تمہاری زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو شب بارات، شب قدر کی جو بڑی بڑی راتیں ہیں، ان میں کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ان میں احسان جتلانے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ احسان جتلانا، بھائی 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 کا مالی تعاون کرتا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تمہارا بھائی ہے، تمہاری بہن ہے، بلکہ بعض لوگ تو بہن کا ورثہ بھی نہیں دیتے۔ باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی موجودگی میں اپنے بھائی، اپنے لڑکے اور اپنی لڑکیوں کا حصہ برابر نکالے، لیکن باپ کے انتقال کے بعد لڑکے کے 2 حصے ہو جاتے ہیں اور لڑکی کا 1 حصہ ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے ناپاک قسم کے لوگ ہوں گے جو 5 وقت کی نماز کے پڑھنے کے باوجود اپنے بہنوں کو وراثت سے محروم رکھا ہے۔ اسے انتقال کے بعد، لیکن انتقال کے بعد ان کے گھر پر کھانا پکتا ہے۔ کیوں کھانا پکتا ہے؟ کہ اب تمہیں آپس کے مشورے کے بعد جب تک تمہارے گھر کا مالو حساب و کتاب ابا کے انتقال کے بعد ابا کی جائیداد پر نہ ہو جائے، تب تک کوئی انسان کسی چیز کو استعمال نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارا معاشرہ گرا اس کے بارے میں، اور حدیث پاک میں ہے جس نے اپنے بہن کے حصے کو کھا لیا، کل قیامت کے میدان میں جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ باپ کے جس دن اپنے ابا کا انتقال ہوا ہے، ابا کے انتقال کے اسی دن دارالفتہ میں جاؤ اور رشتہ دار جاوے اور ابا کی جتنی ملکیت ہے یہ ساری کی ساری ملکیت مفتی صاحب کے سامنے رکھ کر حصے ہوتے ہیں کہ ماں کا کتنا حصہ آئے گا، بھائیوں کا کتنا حصہ آئے گا اور بہنوں کا کتنا حصہ آئے گا۔ بھائی شادی کے موقع پر بہن کو دینا تو خوشی کی بات ہے، وہ مومنہ کہ پورا دن اپنے بہن کا حق، بہن کی قیمت، بہن کے حق کے اندر 1 لاکھ روپے آئے ہیں، 2 لاکھ روپے آئے ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں اور شادی کے موقع پر مومیرے کی طرح ادا کرتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے۔ اسی وقت اگر ہمارے پاس پیسے نہ ہو، ملکیت ہو، پلاٹ ہو، دکان کو بیچ ڈالو اور بہن کے حصے کو ادا کرو۔
وراثت بہت بڑی نعمت ہے. آج بیچاری بہنیں خوش ہو جاتی ہیں کہ میرے بھائی نے مجھے حج کرا دیا. ارے حج بھائی نے لے کر آیا، حج تو تیرے پیسوں سے ہوا ہے. تیرے کتنے پیسے تیرے بھائی نے دبائے ہیں، تیرے کتنے پیسے تیرے بھائی نے دبائے ہیں. کہ تم کتنے بھی حج کر لو، چاہے تم کتنے بھی عمرے کر لو، کتنی وقت تم اللہ کے راستے میں تبلیغ میں لگا دو، اگر تم نے بہنوں کا ورثہ کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کی قسم اللہ کبھی معاف نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا حق نہیں ہے تو بہن کا حق ہے، رشتے داری کا حق ہے. یہ سب سے زیادہ رشتے یہ تو بہن کا حق ہے. اور بہن کے حق سے بھی زیادہ آج حقوق تو ادا نہیں کرتے، بلکہ الٹا یہ ہو رہا ہے کہ دلہا دلہن کے پاس جہیز مانگ رہا ہے. وہ دلہا نہیں ہوتا، وہ تو برباد آدمی ہے. ہمارے پاس ایمانیات کا دین ہے، ہمارے پاس عبادات کا دین ہے، ہمارے پاس معاشرت کا دین نہیں ہے، ہمارے پاس معاملات کا دین نہیں ہے. ہم نے اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھا ہے، نہ ہمارا علماء سے رابطہ ہے، نہ ہمارا مفتیان کرام سے کانٹیکٹ ہے کہ ہم علماء کے سامنے اپنے گھریلو مسائل رکھیں کہ میرے ابا کی اتنی ساری زمینیں تھیں، میرے ابا دنیا سے رخصت ہو چکے، میری 3 بہنیں ہیں، ہم 2 بھائی ہیں، اتنی ملکیت ہے، میری بہن کا کتنا حصہ رکھتا ہے. میں نے دیکھا 3 کروڑ ایک بہن کے حصے میں آئے ہیں میرے سامنے، لیکن بھائی نے اپنی ملکیت بیچ کر اپنی 6 بہنوں کو 3 کروڑ ادا کیے. اور اس بھائی نے مجھے یوں کہا کہ جب میں ادا کرنے کی آئی نوبت تو میرا دل رو رہا تھا کہ میری کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، لیکن میرا اللہ گواہ ہے جب میں نے اپنے بہنوں کو حقوق ادا کیے ہیں، اللہ نے مجھے اتنی برکت دی کہ میرے ہر سال کی زکات بڑھنے لگی. رشتے داروں کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ رشتے داری جو جڑتی ہے وہ پیسوں ہی جڑتی ہے. اگر تمہارے پاس پیسے دینے کی طاقت نہ ہو تو کیا کرے؟ تو میرے نبی نے آخری فرمایا بلو ارحامکم ولو بالسلام، اپنے رشتے داری کو تر و تازہ رکھو سلام کے ذریعے. آخری درجہ ہے رشتے داری کو تر و تازہ رکھنا. رشتے داری کو فریش رکھنے کا آسان طریقہ سلام کرو. کبھی کبھی ہفتہ ہو چکا تو بہن پر فون کر لیا، 2 دن ہو چکے، اماں کو تو روزانہ فون سے بات کرنی چاہیے. اگر ماں باپ دور ہیں، عشاء کی نماز کے بعد وقت لگا کر اماں سے بات کرو. اللہ نے آسان اسباب دے دیے موبائل کا کہ روزانہ آدمی آرام سے بات کر سکتا ہے. بہن کو ہفتے میں فون کر لیا. چچا کو میرے نبی نے فرمایا العم والد، چچا تو والد کے درجے میں ہے، چچا کو فون کر لو اور اپنی بہنوں کو فون کر لو کہ سلام کے ذریعے رشتے داری کو تر و تازہ رکھو، یہ تمہارا حق ہے. رشتے داری کو تر و تازہ رکھنا مال کے ذریعے. ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں جتنے تھے انصار صحابہ، یہ تمام سب سے مالدار صحابی ابو طلحہ ہیں. ان کا ایک باغ تھا، گارڈن تھا، ایک باغ بے روحاں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا. ان کو بہت محبوب تھا تمام ملکیت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اس باغ میں جاتے تھے اور اب اس باغ میں جا کر پانی پیتے تھے، نوش فرماتے تھے. اس باغ کا پانی بہت میٹھا تھا. جب کلام پاک کی آیت نازل ہوئی نا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. یہ آیت نازل ہونے کے بعد ابو طلحہ حضور کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ، میرے پاس تو بہت ساری ملکیت ہے، لیکن سب سے زیادہ معزز میرے نزدیک جو محبت والی چیز ہے وہ میرا باغ ہے. اس کا پانی بھی اچھا ہے، اس کے درخت بھی اچھے ہیں، میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں. تو میرے نبی نے فرمایا ایک کام کرو، اگر آپ کو خرچ کرنا ہے اللہ آپ کو اجر بھی دے گا، اس آیت پر عمل ہو جائے گا، تو آپ اس کو اپنے رشتے داروں پر خرچ کرو. تو پورے باغ کی قیمت لگا کر اپنے چچا کے لڑکوں تک، ماموں کے لڑکوں تک اور اپنے رشتے داروں تک 1-1 روپیہ ادا کیا. اس میں سے 1 روپیہ نے اپنے گھر پر نہیں لگایا کہ رشتے داروں کے حقوق ادا ہو رہا ہے. اللہ کی دوسروں پر تو خرچ کرنا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن خرچ کرنا رشتے داروں پر بہت مشکل ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، صدقے کا کیا ثواب ہے؟ آپ نے کہا تم کسی غریب کو صدقہ کرو گے تو اس صدقے کا ثواب ملے گا، رشتے داروں پر خرچ کرو گے تو آپ کو 2 ثواب ملیں گے، صدقے کا بھی ثواب ملے گا اور صلہ رحمی کرنے کا بھی ثواب ملے گا. اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا ذِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اصحاب خیر ہے، وسعت دی ہے، وہ اس بات کی قسم نہ کھاوے کسی بنیاد پر، کوئی جھگڑے کی بنیاد پر کہ ہم تو رشتے داروں کو کچھ نہیں دیں گے. اصل آیت اس وقت نازل ہوئی
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیوی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا غزوہ بنی مشترک ایک غزوہ ہوا ہے، اللہ کے راستے کا جہاد ہوا ہے، اس میں صحابہ کے قافلے اونٹوں پر ہوتے تھے، تو قافلہ روانہ ہوتا تو بہت وقت لگ جاتا تھا۔ اللہ کے نبی کی پیاری بیوی حضرت عائشہ بالکل ہلکی پھلکی تھی، عمر چھوٹی تھی، ہلکی پھلکی تھی، دبلا پتن تھا، دبلا بدن تھا، تو وہ گئی جنگل میں قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے لیے گئی۔ جبھی ابھی وقت ہو جائے گا اونٹوں کو روانہ ہوتے وطن کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف، واپس آنے کے بعد دیکھا جب فارغ ہو کر آئی کہ دیکھا میرا گلے کا ہار گم ہو گیا ہے، تو اس نے سوچا ابھی تو پورا قافلہ یہاں ہے، چلتے چلتے میں ابھی جاتی ہوں ہار تلاش کر کے واپس آتی ہوں۔ جیسے وہ ہار تلاش کرنے وہاں گئی، صحابہ کا قافلہ نکل پڑا، اور عائشہ تو بالکل ہلکی پھلکی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی، اونٹنی پر ہودج ہوتا، ہودج، حضرت عائشہ ہودج میں بیٹھ جاتی تھی، اور 5 صحابہ کرام اس کو اٹھا کر اونٹنی پر رکھتے تھے۔ صحابہ نے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا کہ حضرت عائشہ آ گئی ہے، تو صحابہ سمجھے کہ ہودج میں حضرت عائشہ ہے، اور 5 ساتھیوں نے مل کر ہودج کو اونٹنی پر رکھ دیا، سمجھے اندر عائشہ موجود ہے۔ حضرت عائشہ جنگل میں اپنے ہار کو دیکھنے کے لیے گئی تھی، واپس آنے کے بعد دیکھا تو قافلہ جا چکا تھا، ایمان مضبوط تھا۔ آنے کے بعد دیکھا، اور اللہ کے نبی کی حضرت عائشہ کو پتا تھا جب میرے نبی کو پتا چلے گا کہ عائشہ ہودج میں موجود نہیں ہے تو اللہ کے نبی کسی کو بھیجیں گے تلاش کرنے کے لیے، تو عائشہ وہاں جا کر وہی جنگل میں سو گئی۔ آج کے زمانے کے اگر وہ عورت کو جنگل میں اکیلی ہو تو کتنی چیزیں، وہ تو مضبوط ایمان تھا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد پر ان کے دل کو اطمینان دیا تھا، اور ان کو اللہ کی ذات پر یقین تھا، ڈر نہیں تھا، وہی چادر لگا کر سو گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کی عادت تھی کہ ایک پکے عمر کے صحابی کو پیچھے رکھتے تھے کہ قافلے کے روانہ ہونے کے بعد اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ پیچھے آنے والے صحابی اس کو واپس لاتے تھے۔ حضرت عائشہ پوری رات سو گئی، صبح فجر کے بعد صفوان بن معطل پکی عمر کے صحابی، بدری صحابی ہیں، انہوں نے دیکھا وہ پردے کی آیت نازل ہونے کے بعد عائشہ کو دیکھ چکے تھے، دیکھا تو حضرت عائشہ سوئی ہوئی ہیں، تو زور سے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پڑھنے کے بعد کہا تو اللہ کے نبی کی بیوی ہے۔ حضرت عائشہ نے فوراً آنکھ کھل گئی، فوراً اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ لیا۔ صفوان بن معطل نے ایک طرف اونٹنی کو رکھا، اونٹنی کا کجاوا رکھا، حضرت عائشہ اوپر بیٹھ گئی، اور اونٹنی کی نکیل پکڑ کر صفوان بن معطل چلنے لگے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ تو اللہ کے نبی کے قافلے میں منافقین تھے جو اللہ کے نبی کو تکلیف دینے کے در پہ، یہ تکلیف دینے والے میرے نبی کے زمانے کے اندر بھی موجود تھے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ چلنے والے منافقین ظاہر تو مسلمان تھے، ان کا دل کفر سے بھرا ہوا تھا، اور وہ ہمیشہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی فکر میں تھے۔ انہوں نے تہمت لگا دی کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے، صفوان بن معطل کے ساتھ عائشہ کے بارے میں بات چلا دی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد دیکھا مدینے کے گھر گھر میں حضرت عائشہ کے بارے میں چرچا ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ کو تو پتہ بھی نہیں تھا، گھر آنے کے بعد 1 مہینہ وہ بیمار رہی، ایک مہینے کے بعد حضرت ام مصطح کے ساتھ وہ جنگل میں قضاء حاجت کے لیے گئی۔ ام مصطح رضی اللہ عنہا وہ صحابیہ ہیں، وہ جا رہی تھی، اس کے پیر میں ٹھوکر لگی تو اس نے اپنے بیٹے کے بارے میں یوں کہا تعیس مصطح، اللہ مصطح کو ہلاک کرے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا ام مصطح آپ اپنے بیٹے کے بارے میں ایسے جملے کیوں نکالتی ہیں؟ کہ عائشہ تجھے پتہ نہیں کہ نہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ تمہارے بارے میں مارکیٹ میں یہ بات چل رہی ہے اور پورے مدینہ منورہ کے گھر گھر میں تمہارے بارے میں بدنامی کا چرچا ہو رہا ہے، اس میں میرا بیٹا بھی تمہاری بدنامی کو کرنے والا ہے۔ اتنی بڑی پاک دمن اللہ کے نبی کی بیوی کو پتہ چلا ہے، روتے روتے برا حال ہو چکا۔ گھر میں آنے کے بعد اس کی بیماری بڑھ گئی، گھر میں آ کر اللہ کے نبی کو سلام کیا تو میرے نبی نے سلام کا جواب تو دیا، لیکن آپ نے یوں کر کے منہ پھیر دیا۔ حضرت عائشہ سمجھ چکی کہ اللہ کے نبی پر بہت بڑا میرے بارے میں بوجھ ہے اور آپ پریشان ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور کو یوں کہا یا رسول اللہ میں اپنے میکے میں جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے اشارے سے فرمایا چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی میں اپنے میکے میں بھی اپنے ماں باپ کے پاس تاکہ وہاں جا کر مجھے تسلی ملے۔ جب میں وہاں پہنچی ہوں تو میں نے دیکھا میری ماں ام رومان روتے روتے ان کا چہرہ سرخ ہو چکا ہے۔ کہا میرے ابو کہاں ہے صدیق اکبر؟ تو صدیق اکبر کو دیکھا رضی اللہ عنہ کو کہ وہ بیٹے بیٹے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور ایک ایک آیت پڑھتے پڑھتے ان کا چہرہ لال ہو رہا ہے۔ بھئی بیٹی ہیں، اللہ کے نبی کی بیوی ہیں اور تہمت غلط طریقے سے پہنچی ہیں، ماں باپ کو رو رہا۔ عائشہ فرماتی میں نے دیکھا میرے گھر میں بھی مجھے کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، تو میں نے سوچا میں کونے میں چلی جاؤں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کے فریاد کروں۔ جب میں کونے میں جانے
لگی تو میری اماں نے پوچھا بیٹا تو کہاں جا رہی ہے؟ کہ میں تو اللہ کے پاس جا رہی ہوں، جب تم لوگوں کے دلوں میں میرے بارے میں کچھ ہے پھر اللہ کے سامنے جا کر دعا فرمائی، یا اللہ میں تو غریب ہوں، یا اللہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے، یا اللہ جب حضرت مریم پر کوئی بات آئی ہے تو تو نے قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے مریم کی برات نازل فرما دی، جب یوسف علیہ السلام پر ایسا خطرہ آیا تو تو نے یوسف علیہ السلام کے ذریعے ایک گہوارے میں سونے والے بچے کی زبان کے ذریعے تو نے یوسف علیہ السلام کی برات اور پاک دامنی کا اعلان کیا۔ اللہ میں تیرے سامنے وہی بات کہتی ہوں جو یعقوب علیہ السلام نے اللہ تیرے سامنے کہی تھی، اللہم انی اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یا اللہ میں اپنا سارا غم تیرے سامنے نکالتی ہوں، اللہ میرا تو کوئی نہیں ہے، تیرے نبی بھی مجھ سے ناراض ہے، میرے ماں باپ آپ سے ناراض ہے، یہ گھر میں اللہ کے سامنے فریاد کر رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں مشاورت قائم فرمائی۔ آپ عورتوں سے الگ الگ عائشہ کے بارے میں پوچھیں، تمہارے دل میں عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے، کیونکہ مدینے میں بات چل پڑی ہے، جب یہ بات منافقین نے چلائی نا تو 3 مخلص صحابہ حضرت مصطح، حسان ابن ثابت اور حمنہ بنت جہش، وہ تینوں تو پکے صحابی تھے، لیکن جب بات چلتے تو نیک لوگ بھی ساتھ ہو جاتے ہیں، بلا تحقیق وہ بھی ساتھ میں ہو گئے۔ بعد میں اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی ہے اور ان پر عقاب نازل ہوا ہے، تو اسی وقت حضرت میرے نبی نے پوچھا عمر تمہارے اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول آپ کیسی بات کرتے ہیں، میں عائشہ کو پاک دامن سمجھتا ہوں، آپ پر کوئی گندی مکھی بیٹھ نہیں سکتی ہے کہ میرے اللہ نے گندی مکھی کو آپ پر بیٹھنا حرام قرار دیا ہے، تو آپ کی بیوی ایسے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو عثمان تمہاری کیا رائے ہے؟ عثمان نے کہا یا رسول اللہ آپ پر تو بادل سایہ کرتے ہیں، اور جب آپ زمین پر چلتے تو آپ کا سایہ نہیں ہوتا کہ کہیں آپ کے سایہ پر کسی غلط انسان کا قدم نہ پڑ جاوے، تو آپ کی رفیق حیات ایسی کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت علی کو پوچھا علی تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ ایک بار آپ کے جوتے میں نجاست لگی ہوئی تھی، آپ جوتا پہننا ہی چاہتے تھے، اللہ نے جبرائیل میرے نبی کو فرماؤ کہ تمہارے جوتے کے اندر نجاست ہے، تو فوراً جبرائیل کے ذریعے جوتے کی نجاست کو اللہ نے خبردار کیا تھا، اگر حضرت عائشہ کے بارے میں کوئی سی بات ہوتی اللہ پاک آپ کو پہلے سے باخبر کر لیتا، پھر بھی اللہ کے نبی مطمئن نہیں ہوئے، پھر کہا علی تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت علی جوش میں آ کر کہا یا رسول اللہ اگر آپ پر اتنا سارا بوجھ ہے تو ایک کام کرو، بیویوں کی کہاں کمی ہے، آپ عائشہ کو طلاق دے دو اور بیوی مل جائے گی۔ جب حضرت علی کا ایک جملہ آیا حضرت عمر فاروق روتے روتے کھڑے ہوئے، یہ اللہ کے نبی آپ سچ بتاؤ، اللہ کے نبی آپ تو سچے ہیں، یہ جو نکاح ہوا ہے نا یہ آپ نے کیا اللہ نے آسمانوں سے کروایا ہے؟ تو آپ نے کہا نکاح مجھے اللہ نے آسمانوں سے کروایا ہے، تو کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ میں تلوار لیتا ہوں، اب میں اور سامنے وہ منافق رہے گا، میری تلوار چلے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت عمر کی بات سے آپ کو تسلی ہوئی اور صدیق اکبر کے گھر پر حضور جلدی جلدی پہنچے ہیں، اور جانے کے بعد دیکھا تو دونوں رو رہے ہیں، پوچھا میری عائشہ کہاں ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی میں چاہتی تھی کہ میں اللہ کے نبی کے قدم کو چومتی، لیکن میں نے اللہ کو ہی اپنا ذمہ دار بنایا تھا، اللہ کو مجھے برات نازل فرما دے، میں بزرگ کی خدمت میں نہیں گئی، لیکن آپ نے کہا حمیرہ، یہ اللہ کے محبت کا نام تھا، عائشہ کا نام، حمیرہ تم میرے پاس آ جاؤ، تو حضور کے سامنے چپ چاپ بیٹھ گئی۔ پھر آپ نے کہا حمیرہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو چکی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تمہاری غلطی کو معاف کرے گا۔ حضرت عائشہ کے بندن ٹوٹ گئے اور روتے روتے فرمایا اللہ کے نبی آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی اس وقت میں مصلی پر چلی گئی اور اللہ کو منانے لگی، جب میں مصلی پر بیٹھی تو آسمان سے آیتیں نازل ہوئی اور اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوئی، میری جگہ سردی کا موسم تھا اور اللہ کے نبی کے چہرے پر پیشانی پر پسینہ آ گیا، جب آپ پر وحی اترتی تھی تو ٹھنڈی کے موسم یہاں پر پیشانی پر پسینے چھوٹتے تھے، اور پھر اللہ نے آیت نازل فرمایا عائشہ کی برات کے بارے میں کہ عائشہ پاک ہے، اور قرآن کا فیصلہ آ گیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں۔ تم کیا کہتے ہو میری عائشہ تو بری ہیں، بالکل گناہوں سے پاک ہے۔ سورہ نور کی 18 آیت آسمان سے نازل ہوئی، آیات کے نازل ہونے کے بعد وہ نے فرمایا بیٹا بزرگ کا شکر ادا کرو، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کیسے میں بزرگ کا شکر ادا کروں؟ تو میرے اللہ نے میرے بارے میں آیات نازل فرما دی ہے۔ اس کے بعد چونکہ مصطح جو اللہ کے نبی کی عورت کے بارے میں چرچا کرنے والے تھے، ابو صدیق ان کو خرچہ دیتے تھے، یتیم تھے، ان کو بڑا کیا تھا، ان کے پیسوں سے پلتے تھے، تو ابو صدیق نے قسم کھا لی اس کے بعد میں کبھی ان کو پیسے نہیں دوں گا، رشتے دار بھی تھے، ان پر خرچ بھی کرتے تھے۔ اسی وقت اللہ نے آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ، جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ قسم نہ کھا بیٹھے اس بات کی کہ ہم رشتہ داروں پر خرچ نہیں کریں گے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ صدیق نے رشتہ کو گلے لگایا،
جس نے اپنے گھر میں آگ لگائی ہو اور اپنے گھر کی بچی پر داغ لگایا ہو اور ان کا گھر کا خرچہ ابو بکر صدیق کے خرچے چلتا ہو، لیکن رشتہ داروں کے وہ حقوق ہیں کہ اللہ نے آسمان کی آیت نازل فرما کر فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے اس عمل پر اللہ تمہاری مغفرت کر لے؟ ان آیت کے نازل ہونے کے بعد صدیق اکبر نے حضرت مصطح کا خرچہ اور بڑھا دیا، ماہانہ 1,00,000 دینار کر دیا، ان کا خرچہ بڑھا دیا کہ نہیں میرے اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کے حکم کو پورا کروں گا، تو میرے وہ رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرو۔ حقوق کو ادا کرنے پر بہت سارے فضائل ہے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔